السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم اسلامی بھائیوں اور ماؤں بہنوں، کل پارہ نمبر 4 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں سورہ آل عمران ختم اور سورہ نساء کی ابتدا ہوئی تھی۔ سورہ نساء کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، کچھ احکامات رکھے گئے۔ آج انشاءاللہ پارہ نمبر 5 جسے والمحصنات کہتے ہیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن 5ویں پارے کا آغاز جو ہوتا ہے والمحصنات سے، اس کا تعلق 4تھے پارے کے آخری صفحے سے ہے۔ تو ہم نے کل کہا تھا کہ وہ کون سے رشتہ داریاں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 4تھے پارے کے آخر میں کہا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ محرم اور غیر محرم خواتین کون ہوتی ہیں؟ جن کا احترام کبھی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سے رشتہ داریاں ہیں؟ کا ماں سے نکاح نہیں ہے، بہن سے، بیٹی سے، پھوپھی سے، خالہ سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، ساس اور بہو، یہ ساری رشتہ داریاں ایسے ہیں جن سے نکاح ہی نہیں ہو سکتا۔ ان کو آدمی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اور نکاح میں لا کر بیوی نہیں بنا سکتا ان رشتہ داروں کو۔ اور کچھ رشتہ داریاں ایسی ہیں جو عارضی ہیں، مثلا جیسا کہ اللہ نے کہا کہ آدمی ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کے رہتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کر نہیں سکتا ہو، الا ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے یا وہ اسے طلاق دے دے۔ یا اسی طریقے سے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیوی کی پھوپھی سے اور اپنی بیوی کی خالہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ عارضی طور پر حرام کیا گیا رشتہ داریاں، جیسا کہ قرآن حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے نکاح کرنے کو بھی حرام کیا جن کی شادی ہو چکی ہے۔ ایک عورت ہے جس کا شوہر زندہ ہے، ابھی وہ اس کی ازدواجی زندگی میں ہے، تو حرام ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے، اللہ ہے کہ وہ طلاق دے دے یا عورت خلا لے لے تو الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ رشتہ داریاں ایسے ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھریلو زندگی میں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، لیکن پردہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے بہنوی کا رشتہ، پردہ کرنا ضروری، بہنوی سے، خالو سے، پھوپھا سے، خالہ کے بیٹے سے، ماموں کے بیٹے سے، پھوپھی کے بیٹے سے، تایا کے بیٹے سے، چاچا کے بیٹے سے۔ اسی طرح دیور سے پردہ کرنا ہے، جیٹھ سے پردہ کرنا ہے، نند سے پردہ کرنا ہے، نندوی سے پردہ کرنا ہے، شوہر کے بھتیجے سے، شوہر کے بھانجے سے عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح شوہر کے ماموں سے پردہ کریں، اسی طرح شوہر کے چاچا تایا سے پردہ کرنا ضروری ہے، شوہر کے پھوپھا خالو سے پردہ کرنا ہے، اسی طرح سسر کے چاچا تایا سے پردہ کرنا ہے، اسی طرح ساس سسر کے ماموں پھوپھا سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح مامی سے بھی پردہ ہے، چاچی سے بھی پردہ ہے۔ ایسی بہت ساری رشتہ داریاں ایسی ہیں جو معاشرے میں سے معمولی سمجھاتا ہے، حالانکہ اسلام نے اس سے روکا ہے۔ جس خاندانی زندگی میں اس طرح کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، خاص کر کے جوائنٹ فیملی ہے جہاں پر پردے کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ایسے میں وہاں پر ایسی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں ہر عورت کو، ہر مرد کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پردے کے احکامات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائے، تو کن سے نکاح جائز ہے، کن سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بتائے ہیں۔ تو سورہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہ پارے کا آغاز ہوتا ہے والمحصنات من النساء۔ محصنات کے معنی کیا ہیں؟ شادی شدہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں۔ محصنات کے کئی معنی آتے ہیں، پاک باز عورت، آزاد عورت، شادی شدہ عورت، اس طرح مختلف معنی محصنات کے آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا کہ یہ جو تعلیمات ہیں پردے کے بارے میں اور نکاح کے بارے میں، مہر کے بارے میں، یہ ساری چیزیں تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر تعلیم کے پیچھے حکمت ہے۔ اللہ نے واضح کیا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں واضح کریں، ویہدیکم،
اور تمہیں چلائے اس راستے پر جو تم سے پہلے لوگوں کو پر اللہ تعالیٰ نے چلایا، سیدھا صراط مستقیم پر چلانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر تم سوچتے ہو یہ کیسی تعلیم ہے، یہ کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں، ایسا سوچو گے تو تم بے حیائی میں پڑ جاؤ گے، اور وہ لوگ آپ لوگوں کو بے حیائی کی طرف دعوت دیتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ حق سے ہٹ جاؤ، باطل کی طرف آ جاؤ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں سیدھے راستے پر لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں دوسری بات بتائی، خاص کر کے تاجروں کو، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھایا کرو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے کھانے کا مطلب جھوٹ بول کر کمانا، دھوکہ دے کر کمانا، کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر لینا، امانت میں خیانت کرنا، قرض لے کر واپس نہ دینا، اور ایک کوئی بھی ملازم کیوں نہ ہو، کمپنی میں کام کرتا ہو یا مدرسے کا استاد ہو یا اسکول کا ٹیچر ہو، وہ صحیح طریقے سے نہ پڑھائے، اپنے حق ادا نہ کرے، لیکن ماہانہ وہ سیلری لیتا ہو، تو یہ بھی باطل طریقے سے کمانا ہوا۔ تو باطل طریقے سے کمانے کی کئی شکلیں ہیں۔ اللہ نے کہا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ہاں الا ان تکون تجارہ، ہاں مگر ایک تجارت کے ذریعے سے آپ پیسے دیتے ہیں اور مال آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ جائز آپ کے لیے حلال ہے، یا ہے کہ بخوشی آپ کسی کو مال دیتے ہیں یا آپ کو خوشی سے کوئی آدمی تحفہ دیتا ہے تو اس وقت یہ مال حلال ہو سکتا ہے، ورنہ یہ دو صورت کے علاوہ جائز نہیں ہے باطل طریقے سے کھانا، اللہ نے منع کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہا کہ مرد قوام ہے عورت پر، مرد قوام ہے عورت پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مراتب میں فرق رکھا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی مالک ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، یہ فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ معاشرے کا استحکام میں بھی یہ ہے کہ ہر شخص کو جو مقام ملا ہے اسے تسلیم کرے، اس کا احترام کرے، جس کو جو مقام ملا ہے اس کا احترام کرے، اور اسے گرانا، اس کا مرتبہ چھیننے کی تمنا کرنا لہذا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مرد کو قوام بنایا، حاکم بنایا عورت پر، اسی لیے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بتایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ گھر کو چلانا، گھر کی نگرانی کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مرد خرچ کرے گا، اپنے مال میں سے خرچ کرے گا، اس لیے اسے قوام بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو معلوم ہی ہوا اخراجات کی ذمہ داری مرد کی، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کو کبھی حکم نہیں دیا شریعت تم کماؤ اور کما کے کھلاؤ، یہ غلط ہے، اسلام کا تصور یہ نہیں ہے۔ اسلام حکم دیتا ہے مرد کو تم محنت کرو، کماؤ، اپنے بھی بچوں کو کھلایا کرو۔ اور اللہ نے مرد کو اس لیے بھی قوام بنایا کہ سوچنے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے مرد مضبوط ہے عورت کے مقابلے میں۔ عورت بہت جلد فیصلہ کر لیتی ہے، جلد باز ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عورت کو بہت زیادہ نہیں دی، مردوں کو ذمہ داری دی۔ اس لحاظ سے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی صفت بتائی۔ عورتیں شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں، شوہر دولت کی، مال کی، گھر بار کی حفاظت کرتے ہیں، یہ صفات اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کے بارے میں بتائی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ وہ عورتیں جو شوہر کی نافرمان ہیں ان کو کیسے علاج کیا جائے۔ کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، بد دماغ عورت، بد کردار عورت، شوہر سے بدسلوکی کرتی ہے، بد زبان ہے، بد چلن ہے، اسے پہلی فرصت میں طلاق دے کر ختم نہ کر دو۔ کہا کہ پہلی بات بتائی فعظوہن، پہلے اسے نصیحت کرو، سمجھاؤ یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط کام ہے اس طرح سے۔ اگر وہ سمجھا کر بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتی تو اللہ نے کہا فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، بستروں کو الگ کر دو۔ عقل مند عورت کے لیے اشارہ کافی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا ہے اور بستر کو الگ کر دیا ہے، وہ سوچے گی، اپنی غلطی کا احساس کرے گی۔ نصیحت کیے، پھر بستر الگ کیے، پھر بھی سدھرنے کی بات نہیں ہے،
تو اللہ نے کہا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو. اور مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح پیٹو، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ مسواک کی کاڑی سے مارو. کیوں؟ احساس دلانا ہے. مارنے کا مطلب آج تک مجھے نہیں مارا لیکن آج مجھے مارتا ہے تو میرے اندر کون سی غلطی ہے، میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں، میں رجوع کر لوں. یہ عورت سوچے گی. تو اللہ نے تیسرا سٹیپ بتایا کہ انہیں مارو. اگر وہ اپنے آپ کو بدل لیتی ہے، اطاعت کر لیتی ہے، اللہ نے مردوں سے کہا کہ تم اس کے بعد اس کی غلطی کی طرف نوٹ کرتے نہ رہو، اسے بول کر نہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کی ویسا کی، وہ مانگے، کچھ بھی سدھرنے کی بات نہیں ہے. تو اللہ نے بتایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. لڑکے کے گھر والے گھر کی طرف سے ایک آدمی، لڑکی کے گھر والے کی طرف سے ایک آدمی بیٹھ کر بات کرے جن کا مقصد ملا کر رکھنے کی ہو، صلح کرنے کی ہو دونوں کے درمیان. اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ملائے گا. یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہم، اللہ نے کہا اگر وہ دونوں چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ملائے گا. اگر ان دونوں کا مقصد جدائی کا ہے، ان رشتوں کو توڑنے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی. دیکھو اسلام میں جیسے کہ بہت سے مرد حضرات ایسے بھی ہیں، اللہ رحم کرے، جیسے غصہ کی بیوی پر طلاق دے دیے، بعد میں افسوس کرتے میں نے کیا غلطی کر دی، میں نے کیسے جملہ کہہ دیا. بات بات پر طلاق، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق. اس لیے طلاق دیتے ہیں کہ کھانا جو ہے دیر سے پکا، کپڑے نہیں دھوئی طلاق، کپڑے کو استری نہیں کی طلاق، میری ایک چھوٹی سی بات نہیں مانی طلاق. طلاق اتنا آسان نہیں ہے، غلط استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے طلاق کا. مرد حضرات اسلام نے سٹیپ بتائے کہ بیوی سے غلطی ہوتی ہے تو نصیحت کرو، اس کے بعد بستر الگ کرو، اسے سمجھاؤ، اس کے بعد مارو. اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں ہے، طلاق دینے کے بھی کچھ شرط لگا دیے کہ بیوی عورت جو ہے نا پاک ہو، حالت حیض میں طلاق اسے نہیں دینا چاہیے جب تک کہ وہ پاک ہو جائے. اور بتایا کہ وہ ایک طلاق کے بعد شوہر کے گھر میں ہی رہے، اسے اختیار ہے، شوہر کو رجوع کر سکتا ہے. پھر دوسرے طہر میں دوسرے طلاق دے گا، وہ بھی عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے گی. اس درمیان اگر شوہر کا دل بدلتا ہے تو مل بھی سکتے ہیں، دوبارہ جو رجوع کر کے زندگی گزار لے سکتے ہیں. اور طلاق کی وقت گواہ، یہ ساری چیزیں سبحان اللہ اگر اس پر عمل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ طلاقی معاشرے میں نہیں ہو سکتے. لیکن جلد باز ہیں لوگ، آج عورت بھی جلد باز ہے، مرد بھی جلد باز. چھوٹی چھوٹی باتوں کو طلاق تک لے جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو خلا تک لے کر جانا، یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے. کہ رشتے جو جمتے ہیں بہت مشکل سے جمع کرتے ہیں. والدین اپنی بیٹی کی شادی کتنی جنا تکلیف پڑھ کر، محنت سے، مشقت سے ایک ایک روپیہ جمع کر کے اپنی بیٹی کی فکر کر کے کرتے ہوئے شادی کراتے ہیں. اور شادی کوئی معمولی بات نہیں ہے، پوری زندگی گزارنے کی بات. اس لیے دیکھ کر سوچ سمجھ کر جو نا فیصلہ لینا چاہیے، جلد بازی اس معاملے میں نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے پر کن کن کے حقوق ہیں. کہا کہ وعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا خدا کرو. اللہ کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں. بندوں کے حقوق یہ ہیں کہ تم والدین کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یا اسی طرح مسکینوں کے حقوق ہیں، پڑوس کے حقوق ہیں. ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خباثتوں، شرارتوں کا تذکرہ کیا کہ یہود کس طرح جنا شریر تھے اور وہ کتاب اللہ میں تحریف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کتاب کو بدلاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور جاتے تھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور طہارت کی بات بتائی. کہا کہ ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری عقل ہو. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکر، نشے کی حالت میں، جبکہ تمہارے پر غنودگی طاری ہے، جبکہ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ایسی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو تم کیا کہہ رہے ہو. اور کہا کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم یہاں تک کہ تم پاکی حاصل کر لو. اور تیمم کا طریقہ بتایا، پاک مٹی سے تیمم کرے. فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم، کہا کہ اس میں حدیث میں طریقہ بتایا گیا، بسم اللہ کے کر مٹی پر ہاتھ مارے اور اپنے ہتھیلی کو ملے اور چہرے کو ملے، بس تیمم ہو گئی. تیمم کے معنی نیت کر لینا بس. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس بارے میں 2 جگہ پر شرک سے منع کیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اے آدم کے اولاد، اگر تو زمین بھر کر بھی گناہ لے کر آئے، لیکن اگر تو شرک نہیں کیا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن اگر تو شرک کر کے میرے پاس کھڑا ہوگا قیامت کے دن، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ مشرک کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ تو مشرکین جو ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، وہ بھی شرک کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، اللہ نے کہا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں لیکن وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے ایسے لوگوں کو، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شرک ایک ایسی بلا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر جو داخلی دشمن منافق کا تذکرہ کیا۔ ایک تو بیرونی دشمن ہیں، داخلی دشمن جو مدینے میں رہتے تھے، اندرونی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، یہ آستین کے سام تھے، مسجد کو بھی آتے تھے، اپنے آپ مسلمان تھے لیکن دل میں کفر، اور ساتھ دیتے یہودیوں کی، اور ساتھ دیتے تھے کافروں کا۔ یہ منافق جن سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، نبی کے زمانے میں تھے، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن وہ کافروں کا ساتھ دیتے تھے، طاغوت کی پوجا کرتے تھے، نبی کو حکم نہیں بناتے، نبی کے فیصلے پر راضی ہونے والے نہ تھے۔ اسی لیے اللہ نے صاف کہہ دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تمہارے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کو جج نہ بنا لے، جب تک کہ وہ آپ کو حکم نہ بنا لے۔ جو آپ فیصلہ کر دیں اسے ایکسیپٹ کرے، قبول کریں، اپنے دل میں کوئی تنگی حرج محسوس نہ کریں۔ اللہ کے رسول تو یاد رکھنا وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمنون، اللہ نے کہا وہ مومن نہیں حتی یحکموک، جب تک کہ وہ آپ کو جج نہ بنا لے، فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے، اور آپ کی بات کو تسلیم نہ کر لے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بھی بتایا، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، کہ اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، سلیوشن یہ اللہ رسول، آیت نمبر 59 میں اللہ نے بتایا کہ زندگی میں اختلاف سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی سلیوشن ہے۔ آج کتنا کنفیوژن ہے لوگوں کو، فلاں صاحب یہ بولے، فلاں عالم یہ بولے، فلاں امام یہ بولے، فلاں حضرت یہ بولے، ارے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صاف اعلان کر دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن و سنت لوٹا دو، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتائی؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ قرآن و سنت کی سمجھ اب فہم صحابہ کے مطابق ہونی چاہیے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جس طریقے سے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، اس طریقے سے ہمیں سمجھیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو زندگی میں مسئلے اور اختلاف کا حل یہ ہے کہ ہر ایک قرآن سنت رجوع کرے، اور جتنے بھی اسلاف گزرے انہوں نے یہی کہا کہ جو بھی بات قرآن سنت کے مطابق وہی میری بات ہے، جو قرآن سنت کے خلاف ہے اس بات کو چھوڑ دو۔ یہی اماموں نے کہا، یہی محدثین نے کہا، یہی سارے ائمہ نے کہا، اسلاف کا یہی رول رہا ہے، اسلاف کے ہی اقوال رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو زندگی میں کسی بھی مسئلے پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا قرآن میں یا حدیث ہے یا کم از کم عمل صحابہ میں ہے، یہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے میں جنگی مسائل ذکر کیے، جنگی احکامات کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ذکر کیا، اور کہا کہ منافق لوگ جنگ سے دور ہوتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے۔ اور اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنگ میں بھی تمہیں نماز معاف نہیں ہے، کیسے نماز ادا کرنی ہے جنگ کی حالت میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنگ کے طریقے، جنگ کی حالت میں نماز کے مختلف طریقے حدیثوں میں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں الصلاۃ کا کہ وہ وقت مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جان بوجھ کر قتل کرے تو اسے قاضی کے پاس لے جایا جائے گا گواہی کی بنیاد پر۔ اس نے اگر عمدن قتل کیا، مقتول کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو قتل کیا گیا ہے تو لہٰذا ہم بھی قاتل کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اسے بھی قتل کیا جائے، تو اگر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہم معاف کرتے ہیں، اس کے بدلے دیت دے دو، ایک قتل کے بدلے 100 اونٹ دینا چاہیے۔ وعید سنائی گئی فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس بارے میں اللہ نے کہا کہ اسے جہنم میں وعد بھی رہے۔ جو اس بات دلیل لوگ صحابہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو گئی،
اور وہ مومنوں کے راستہ کے علاوہ چلے اور وہ مومنوں کے راستہ کے علاوہ کی اتباع کرے، غیر سبیل المومنین، المومنین سے مراد اول اس میں صحابہ ہیں، کہا کہ صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے پر چلے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو نجات یہی ہے کہ فہم سلف یہی ہے، قرآن و سنت اور فہم صحابہ کو لے کر چلو، صحابہ کا طریقہ، جیسے کہ نبی نے کہا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہی ہدایت کا راستہ ہے جو نبی نے صاف ڈکلیئر کر دیا، تو ہمیں اس پر چلنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور آخر پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتیں بتائی۔ پہلی بات شیطان کے بارے میں بتایا، شیطان بڑا دشمن ہے، وہ تمہیں جہنم کی دعوت دیتا ہے، تمنائیں آرزویں دلاتا ہے، شیطان کا وعدہ دھوکے کا وعدہ ہے۔ اور شیطان نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں تیرے بندوں کو بگاڑوں گا اور ان کی خلقت کو بدل کے رکھوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ نے جیسے پیدا کیا اس کو بدلنا یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ الواشمہ مستوشمہ کو میں جوڑتی ہے، لعنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گیپ پیدا کرنے والی، اپنے حکم ہوا کہ تم عمرہ کے اختتام پر اتنا سا حصہ جناب بال نکال لیں، لیکن آج کاٹتی ہیں اور فیشن کے نام سے بالوں کو مختلف انداز سے شکلیں دیا کرتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دی، فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق، شیطان نے وعدہ کیا اللہ سے ایسی خواہشات دلاؤں گا، جیسا کہ آج بہت سارے ایسے بھی ہیں، تغییر خلق کی بات۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں منافقین کا تذکرہ کی، کتاب اللہ کو نہیں سنتے، اور جب بھی وہ کتاب اللہ کو سن کر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ایسے بیانات، ایسی باتیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مذاق اڑائے جائیں، وہاں نہ بیٹھے، کیونکہ قرآن نے کہا انکم اذا مثلہم، اگر تم وہ بیانات سنو گے، جان بوجھ کر وہاں بیٹھو گے، تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ منافقین کے لیے اللہ نے جہنم میں ٹھکانہ بنا کے رکھا ہے، اللہ نے جہنم میں ٹھکانہ تیار کر کے رکھا ہے، اور کہا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اسے وہ سمجھتے ہیں لیکن وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور بتایا کہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری ان کے اندر ہے، اور کہا کہ ایسے منافقوں کو دوست نہ رکھو، اور ایسے منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے کہا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو لہٰذا پارے کا اختتام منافقین کی شرارتوں اور ان کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں جو بھی تھی اس سے اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے۔ چونکہ یہ منافق اسلام کو سمجھے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جگہ دے رہا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور آخر آیت اللہ نے بتایا اس پارے کا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کے 2 اصول بتائے، کہا کہ اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینا، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اللہ کو مزہ نہیں آتا، یہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر مزہ لے، نہیں، اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا، دے کر اللہ کیا کرے گا اگر تم شکر شاکر علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ قدر کرنے والا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عذاب سے بچنا ہے، شکر گزار بندے بن جائے، ایمان والے بندے بن جائے، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ 5ویں پارے کا مختصر خلاصہ رہا۔ اس پارے میں ہم دیکھیں شروع سے کہ اللہ نے ان سارے رشتہ داروں کی تفصیلات بتائی جن سے شادی حرام ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بتائی کہ عورت اگر بد دماغ ہے، بد چلن ہے، اسے کیسے سمجھانا چاہیے۔ تیسری بات یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ کیا۔ چوتھی بات اللہ نے بتائی کہ تم نبی کی بات کو تسلیم کرو، نبی کے فیصلے کو قبول کرو، زندگی میں انہی کی بات کو لیا کرو، اور ان کے علاوہ کسی اور کی بات پر نہیں چلی جا سکتی دین کے معاملے میں۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے جنگی مسائل بتائے، جنگ میں بھی نماز تمہیں معاف نہیں، یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ 5ویں چیز تغییر خلق کی تفصیلات بتائی گئی، شرک سے منع کیا گیا، اسی طرح منافقین کا تذکرہ کیا گیا اور منافقین کا انجام بتایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔
بس یہ چند مختصر سی باتیں تھی، پارہ نمبر 5 کا خلاصہ رہا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک قرآن کے پیغامات کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔